نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییہا الذی انشأها اول مرۃ وهو بكل خلق علیم الذي جعل لكم من شجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون۔ ابھی آپ نے سورہ یاسین کی آیت 77 سے 83 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ آیت 77: وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ آیت 78: قل یحییہا الذی انشأہا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم۔ آیت 79: الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون۔ آیت 80۔ ترجمہ: کیا انسان کو معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا اور ہمارے بارے میں باتیں بنانے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ کہتا ہے کہ بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ فرما دیں کہ انہیں وہ زندہ کر دے گا جس نے انہیں شروع میں پیدا کیا تھا۔ وہ ہر پیدائش کو اچھی طرح سے جانتا ہے، جس نے تمہارے فائدے کے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ بنائی، پھر تم اس سے آگ سلگاتے ہو۔ یہ تھا ترجمہ سورہ یاسین کی آیت 77 سے 80 کا۔ تفسیر: آیت 77: زندگی بعد الموت کا انکار۔ ایک دفعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابی بن خلف آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بوسیدہ اور خستہ ہڈی تھی، جس کو مل مل کر اور ہوا میں اڑا اڑا کر کہنے لگا: محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ اللہ اس ہڈی کو پھر زندہ فرما دے گا؟ فرمایا: ہاں، ضرور زندہ کر دے گا۔ اللہ تجھ کو مار کر زندہ فرمائے گا اور جہنم میں بھیج دے گا۔ اس پر یہ آیتیں اتری۔ ابن عباس عاص بن وائل کو بتاتے ہیں، بہرحال خواہ یہ آیتیں ابھی کے بارے میں اتری ہوں یا عاص کے بارے میں یا دونوں کے بارے میں، مگر عام ہیں اور ہر اس شخص کو شامل ہے جو زندگی بعد الموت کا قائل نہ ہو، یعنی جو کوئی زندگی بعد الموت کا قائل نہ ہوگا اس آیت کے حکم میں شامل ہوگا۔ زندگی بعد الموت کا ثبوت۔ فرمایا: ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، یعنی جو لوگ زندگی بعد الموت کو نہیں مانتے وہ اپنی ابتدائی پیدائش سے زندگی بعد الموت پر کیوں استدلال نہیں کرتے؟ جس اللہ نے انسان کو بلا کسی نمونے کے ایک حقیر پانی کی بوند سے پیدا کر دیا، بھلا اس کی قدرت پر کوئی حرف گیری کر سکتا ہے؟ سورہ مرسلات کی آیت 22 میں فرمایا: کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو ایک مضبوط قرارگاہ میں ایک معلوم اندازے تک محفوظ رکھا۔ ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی پر تھوک کر اس پر انگلی رکھ کر فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان، تو مجھے کہاں ہرا سکتا ہے؟ میں نے تجھے اس جیسے مادے سے پیدا کیا، یہاں تک کہ جب میں نے تجھے ٹھیک ٹھاک کر دیا اور درست و برابر کر دیا تو لباس پہن کر اترا کر چلنے لگا اور تو نے مال جوڑنا شروع کر دیا اور حقداروں کی حق تلفی کرنے لگا۔
پھر جب تیرے حلق میں سانس آ کر اٹک گئی تو اب تو نے صدقے کی خواہش کی، اب صدقے کا وقت کہاں؟ آیت 78، زندگی بعد الموت کو قدرت سے باہر سمجھنا قابل تعجب ہے، یعنی تعجب ہے کہ جو اتنی عظیم و ہمگیر قدرت کا مالک ہے اور جس کی قدرت کے مظاہر آسمان و زمین بھی ہیں، انسان زندگی بعد الموت کو اس کی قدرت سے باہر سمجھے کہ وہ بوسیدہ ہڈیوں کو اور جسموں کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، اور اپنی پیدائش کو بھول جائے کہ حق تعالیٰ نے اسے عدم سے نکال کر جو وجود کا خلقت بخشا۔ یہاں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ ثانی پیدائش اول پیدائش سے آسان ہے۔ پھر جس نے شروع میں پیدا کر دیا اس کی قدرت سے دوبارہ پیدا کرنا کیسے باہر ہو سکتا ہے؟ آیت 79، اللہ کے علم میں جسم کے ذرات ہیں، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ انسان کے جسم کے ذرات روئے زمین پر کہاں کہاں بکھرے ہوئے ہیں، اس کے حکم سے سب لپک کر آ کر مل جائیں گے اور جسم تیار ہو جائے گا، پھر وہ اس میں روح پھونک دے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جب اپنی زندگی سے نا امید ہو گیا تو اس نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو لکڑیاں جمع کر کے ان میں آگ لگا کر میری لاش جلا دینا۔ جب آگ میرا گوشت جلا ڈالے اور ہڈیوں تک پہنچ جائے تو ان ہڈیوں کو اٹھا کر باریک باریک پیس کر ان کا سفوف دریا میں ڈال دینا۔ مرنے کے بعد وارثوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ نے اس کے جسم کے ذرات جمع کر کے اور اسے زندہ کر کے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا تھا؟ بولا، اے رب تیرے ڈر سے۔ حق تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ یہ شخص کفن چور تھا۔ آیت 80، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی جس قدرت والے اللہ نے پانی سے درخت پیدا کر دیے اور انہیں سرسبز و شاداب اور بارآور بنا دیا، پھر خشک کر دیا جن کی لکڑیوں سے تم آگ جلاتے ہو، بھلا کہاں تو وہ سرسبز و تر اور ہری بھری ٹہنیاں، اور کہاں یہ آگ کی گرم و خشک چنگاریاں؟ وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سچ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بھاری نہیں، وہ جو چاہے کر دے، ہر چیز پر قادر ہے، خشک کو تر اور تر کو خشک بنانے پر بھی، اور مردہ کو زندہ اور زندہ کو مردہ کرنے پر بھی۔ اس کے ارادے میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا۔ جو اس مردہ درخت سے زندہ آگ پیدا کر سکتا ہے وہ زندگی بعد الموت پر بھی قادر ہے۔ یا یہاں اچھا بھول گئے۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم۔ آیت 81، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ آیت 82، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ آیت 83۔ ترجمہ، کیا جس نے آسمان و زمین پیدا کیے وہ ان جیسے انسان پیدا کرنے پر قادر نہ ہوگا؟ کیوں نہیں، وہ تو خوب پیدا کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ وہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کا اتنا حکم کر دینا کافی ہوتا ہے کہ ہو جا، پھر وہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ پاک ہے جس کے ہاتھ میں ایک ایک چیز کی بادشاہت ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹا دیے جاؤ گے۔ آیت 81، تفسیر، اللہ کی ہمگیر قدرت کا بیان۔ اللہ اپنی ہمگیر قدرت کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ اس نے ساتوں آسمان پیدا کیے، تارے یعنی ثوابت و سیارے پیدا کیے، ساتوں زمینیں پیدا کیں، پہاڑ، ریگستان، سمندر، میدان، بن اور تمام کائنات پیدا کی۔ اگر انسان ان تمام مخلوقات میں سے کسی ایک مخلوق میں بھی غور کرے تو زندگی بعد الموت کا مسئلہ اس کی سمجھ میں آ جائے۔ سورہ غافر کی آیت 57 میں فرمایا، آسمان و زمین کی پیدائش انسان کی پیدائش سے بہت بڑی ہے۔ جب ہم نے آسمان و زمین پیدا کر دیے تو زندگی بعد الموت تو کچھ بھی نہیں، یعنی جس طرح اللہ نے بلا نمونے کے آسمان و زمین اور انسان پیدا کر دیے، اسی طرح دوبارہ بھی انسان کو پیدا کر دے گا، کیونکہ وہ انسانوں کو ان کے عملوں کا بدلہ دینے کے لیے خود پیدا کرے گا۔ سورہ
احقاف کی آیت 33 میں فرمایا کیا انہیں معلوم نہیں کہ جس اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے اور ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں، کیا وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ کیوں نہیں، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت 82، یعنی اللہ کے صرف ایک دفعہ کے حکم کرنے سے چیز ہو جاتی ہے، اسے بار بار حکم کرنے کی اور تاکید کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ادھر حکم ہوا، ادھر چیز کا وجود ہوا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو تم سب گنہگار ہو مگر جس کو میں معاف کر دوں، لہٰذا مجھ سے دعائے مغفرت مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اور تم سب فقیر ہو مگر جس کو میں مالدار بنا دوں، واقعی میں بڑی بخشش والا، بڑی بزرگی والا اور بڑی وسعت والا ہوں۔ میں جو چاہتا ہوں کر دیتا ہوں، بخشش بھی میری ایک شان ہے اور عذاب بھی۔ جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کو حکم کر دیتا ہوں کہ ہو جا، پھر وہ ہو جاتی ہے۔ آیت 83، اللہ ہی خالق و حاکم اور تمام برائیوں سے پاک ہے، تمام برائیوں سے، تمام کمیوں سے اور تمام عیبوں سے حق تعالیٰ کی ذات اقدس پاک و بری ہے۔ وہ دائمی حیات والا اور کائنات کو سنبھالنے والا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں ہیں اور تمام باتیں اسی کی طرف لوٹ کر جاتی ہیں۔ وہی خالق و حاکم ہے اور اسی کی طرف تمام لوگ قیامت کے دن لوٹ کر جائیں گے۔ وہ عادل و منعم و محسن، ہر ایک کو اس کے عملوں کی جزا و سزا دے گا۔ سورہ یاسین کی آیت 83، آپ فرما دیں وہ پاک ہے جس کے قبضے میں ہر چیز کی بادشاہت ہے۔ سورہ ملک کی آیت 1، وہ برکت والا ہے جس کے ہاتھ میں ملک ہے، ملک اور ملکوت ہم مانی ہے۔ الحمدللہ سورہ یاسین کی تفسیر پوری ہوئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ اس ترجمے کو اپنے فضل و کرم سے ترجمہ پڑھنے والے کو نوازے اور اس ترجمے کو قبول فرما کر آخرت کا ذخیرہ بنائے، آمین۔ ابھی آپ نے سورہ یاسین کی آیت 77 سے 83 کی کا ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم، نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔